امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اس پر قائم رہے ان کے سردار حضرت صدیق اکبر ہیں۔ آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کے وصال تک زندگی کا ایک ہی مشن ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ صدیق اکبر تو آج بھی لیٹے ہوئے ہیں تو حضور کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ قبر میں بھی آپ کو لٹایا گیا تو منہ کس کی طرف ہے؟ صدیق اکبر تو قبر میں بھی لیٹے ہیں تو حضور کی طرف منہ کر کے لیٹے ہیں۔ صدیق اکبر نے کبھی حضور سے منہ پھیرا نہیں، اس لیے اہل استقامت کے سردار حضرت صدیق اکبر ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ صدیق کی استقامت کتنی ہے یہ دیکھنے کے لیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ شہید کی استقامت کتنی ہے۔ اللہ نے جب اپنے مقربین کی ترتیب بیان کی، درجات کی ترتیب بیان کی، تو فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے بلند درجہ نبیوں کا، نبیوں کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء، شہداء کے بعد اولیاء۔ صدیق کا درجہ بلند ہے یا شہید کا درجہ؟ کس کا درجہ بلند ہے؟ صدیق کا۔ شہید کا درجہ نچلا ہے، شہید سے اونچا درجہ صدیق کا ہے۔ اب جو نچلے درجے والا ہے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کی استقامت کتنی ہے۔ جب شہید کی استقامت کا پتہ چل جائے گا تو صدیق کی استقامت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ شہید اتنا ثابت قدم ہے کہ جان دے دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا، اپنے عقیدے پہ قائم رہتا ہے، احقاق حق اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ گردن پہ تلوار چل گئی پر شہید اسلام سے پھرا نہیں۔ کتنی استقامت، کتنی استقامت ہے کہ جان دے دی پر دین پہ قائم رہا۔ یہ تو نچلے درجے والے کی استقامت ہے۔ جب شہید اتنا ثابت قدم ہے تو جس کا درجہ اللہ نے شہید سے بھی اونچا رکھا ہے وہ صدیق کتنی استقامت والا ہوگا۔ اگر صدیقین کی استقامت شہداء سے زیادہ نہ ہوتی تو اللہ کبھی صدیقین کا درجہ شہداء سے بلند نہ رکھتا۔ جب صدیقین کا درجہ قرآن نے شہداء سے اونچا بیان کیا ہے تو پتہ چلا صدیقین کی استقامت بھی شہداء سے زیادہ ہے۔ صدیقین کی استقامت بھی شہداء سے۔ باب مدینۃ العلم، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفے کی جامعہ مسجد کے ممبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسند بزار کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 761، اور اس کے علاوہ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا بیان فرما رہے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا جب مشرکین اللہ کے رسول پر حملہ آور ہوئے
حضور کو اذیت پہنچانے کے لیے آگے بڑھے، اس وقت سوائے صدیق اکبر کے کوئی ان مشرکین کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، مشرکین کو روک رہے ہیں، کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، کسی کو دھکا دے کے گراتے ہیں، کسی کو گردن سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب تک ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے کوئی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی میرے رسول کو اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ یہ فرما کے کہ حضرت صدیق اکبر نے ایسی جان نثاری کا اظہار کیا ہے، اپنے جسم پہ اذیت برداشت کی ہے، لیکن مشرکین کو حضور تک نہیں پہنچنے دیا، یہ بیان کر کے حضرت علی شیر خدا زارو قطار رونے لگے۔ محبت صدیق اکبر میں شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور اپنے چہرے پہ رکھ لی، جیسے آنسو پوچھنے کے لیے ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے چادر اتاری اور چہرے پہ رکھ لی، زارو قطار رو رہے ہیں۔ روتے ہوئے آپ نے چادر چہرے سے ہٹائی اور فرمایا یہ بتاؤ آل فرعون کا مومن زیادہ شان رکھتا ہے یا حضرت صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے کس کے ساتھ موازنہ کیا؟ آل فرعون کا مومن وہ زیادہ شان رکھتا ہے یا حضرت صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے؟ کون سا مومن؟ یہ کون سا مومن ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک سورت اس مومن کے نام پر ہے، جس سورت کا نام ہی سورہ مومن، سورہ مومن، پارہ نمبر 24 آیت نمبر 28۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ آل فرعون کا مومن جس کا ذکر 24ویں پارہ کی سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر موجود ہے، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دار ہے فرعون کا، حزیل اس کا نام ہے، ہا حلوے والی حزیل، بیٹھتا فرعون کے دربار میں ہے، قبطی ہے، فرعون کا رشتہ دار ہے، ایمان چھپایا ہوا ہے، ایمان ظاہر نہیں کیا۔ یہ فرعون کے تخت کے پاس فرعون کے دربار میں بیٹھتا ہے، پر اس کے اپنے دل کے تخت پر حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی صداقت کا یقین ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ سچے ہیں، پر اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا۔ فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کی میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا، اس نے کہا میرا فیصلہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تلوار چلائیں گے اور انہیں شہید کر دیں گے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جب اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ مانگا، فرعون نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو اب یہ جو مومن تھا آل فرعون کا مومن، آج تک تو ایمان چھپا رکھا تھا، پر جب محبوب پہ تلوار چلنے کی بات ہوئی تو یہ اپنا ایمان چھپا نہیں سکا، فوراً پکار اٹھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ وہ جو اپنا نبی ہونا ثابت کر چکا ہے، وہ جس نے اپنی نبوت پر روشن نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں، کیا اس شخص کو تم قتل کرنے کا ارادہ رکھتے؟ آؤ اللہ کی عبادت کرو، حضرت موسیٰ پر ایمان لاؤ، انہیں قتل کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ فرعون نے کہا نہیں ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس نے کہا میں قتل کروں گا،
یہ جو حضرت موسیٰ کا محب تھا، آل فرعون کا مومن، یہ لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہے۔ فرعون نے کہا اس کو بھی قتل کر دو، یہ بھاگا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 45 میں ہے، اللہ نے اس کو فرعون کے ظلم سے بچا لیا۔ ڈنگا کی اس مسجد میں بیٹھنے والوں، یہ بتاؤ فرعون کے سامنے کلمہ حق بولنا جہاد ہے یا نہیں؟ آپ تو مسجد میں نہیں بول رہے، وہ تو فرعون کے سامنے بول رہے ہیں۔ آپ تو مسجد میں بیٹھ کے نہیں بول رہے، وہ تو فرعون کے سامنے بولا ہے۔ فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے یا نہیں؟ مسند امام احمد میں روایت ہے، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف اور کئی کتابوں میں، میں حوالہ نہ بھی دوں، یہ حدیث آپ نے بارہا دفعہ سنی ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء کا فیصلہ ہے کہ بہترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آل فرعون کا مومن جو فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، بہترین جہاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اب اس کے ساتھ موازنہ کیا حضرت علی نے جناب صدیق اکبر کا، فرمایا کوفے والوں بتاؤ، آل فرعون کا وہ مومن جس نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا، وہ زیادہ شان رکھتا ہے یا جناب صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے؟ قوم خاموش بیٹھی۔ حضرت علی شیر خدا نے دوبارہ پوچھا، فرمایا بولتے کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں کس کی شان زیادہ ہے؟ قوم خاموش بیٹھی۔ تو سنیں فیصلہ حیدر کرار کیا ہے، سنیں عقیدہ حیدر کرار کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا آل فرعون کے مومن کے 1000 لمحات ایک طرف ہو، صدیق اکبر کی زندگی کے ایک لمحے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آل فرعون کے مومن کے 1000 زندگی کے دن صدیق اکبر کی زندگی کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یکتم ایمانہ، وہ ایمان چھپاتا تھا، ابو بکر نے ایمان چھپایا۔ حضرت صدیق اکبر کی استقامت ڈنگے کی آج جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں نہیں بیان ہو رہی، یا مجھ جیسا طالب علم نہیں بیان کر رہا۔ حضرت صدیق اکبر کی استقامت تو باب مدینۃ العلم بھی کوفے کی جامعہ مسجد میں بیان کرتے رہے۔ مجھ جیسا طالب علم اس ہستی کی شان کیا بیان کرے جن کی شان شیر خدا بیان کرتے رہے۔ اور بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر ہے، جو بدر کی جنگ کے موقع پر مقام عریش پہ تلوار لے کے کھڑے تھے، حضور کے خادم و محافظ بن کے کھڑے تھے۔ حضرت علی شیر خدا جناب صدیق اکبر کی استقامت کو بیان کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں۔ جن کے ساتھ حضرت علی شیر خدا کو محبت ہے، ان کے ساتھ ہمیں بھی چند لوگ ہی بولے ہیں۔ تاریخ مدینہ دمشق میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ فرمایا جب تک کوئی ایک شخص بھی جو میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں جنت میں داخل نہیں ہوں۔ اس دن آپ کو شفاعت کا حق حضور کے وسیلے سے دیا جائے گا۔ تو آئیں آج اس مسجد کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیں، جن کے ساتھ اللہ کو محبت ہے، اللہ کے رسول کو محبت ہے، حضرت علی شیر خدا کو محبت ہے، ان کے ساتھ ہمیں بھی
آئیں دیکھیں حضرت صدیق اکبر کی استقامت کتنی ہے. گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے پر لا کے توڑ نبھانیاں. محبت کرنا اور توڑ چڑھانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دنیا کو بتا دیا مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں. مکی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور سے وفا کرتے ہوئے گزرا. ہجرت کا وقت آیا، صحابہ کو حضور نے ہجرت کی اجازت دی. حضرت صدیق اکبر کو روک لیا، فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں میرا رفیق سفر بنائے گا، اس لیے تم ہجرت نہ کرو. تو حضرت صدیق اکبر رک گئے، خوش ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر کس بات پر خوش ہو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کا رفیق سفر بنوں گا، مجھے رفاقت نبوت کے لیے اللہ چنے گا، میں اس پر خوش ہو رہا ہوں. اب آزمائش دیکھیں. حضور نے فرمایا ابو بکر مشرکین کی تلواریں جس طرح میرے خون کی پیاسی ہوں گی اسی طرح تیرے خون کی پیاسی ہوں گی. جب ہم ہجرت کریں گے تو مشرکین جس طرح مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اسی طرح تجھے بھی تلاش کر رہے ہوں گے. کیا اس بات پر تم راضی ہو کہ مشرکین کی تلواریں تمہارے خون کی پیاسی ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زندگی 1000 سال ہو اور زندگی کا ایک ایک دن دکھوں میں گزرے، مصیبتوں میں گزرے، لیکن دکھوں کا مصیبتوں کا سبب یہ ہو کہ میں آپ سے وفا کر رہا ہوں، تو مجھے ان دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میں اس بات میں خوش ہوں گا کہ میں اپنے آقا سے وفا کر رہا ہوں. حضور کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اکیلے سفر شروع کرنا، ہجرت کرنا، بہت سارے خطرات تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر اس موقع پر ڈگمگائے، ثابت قدم رہے. واقعہ ہجرت نہیں بیان کر رہا، اس کے تو بہت سارے پہلو ہیں، صرف استقامت بیان کر رہا ہوں. بیٹیاں جوان ہو رہی ہوں تو ماں باپ کو پیسوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، چونکہ بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا ہے. ماں باپ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں. حضرت صدیق اکبر 2 بیٹیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مکے میں. بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، 2 بیٹیاں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں مکے میں، لیکن گھر میں دولت جتنی ہے وہ ساری اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. کیوں؟ میں سفر میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنا مال خرچ کروں گا. اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ پیار کیا ہے یا اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ پیار؟ جس موقع پر اپنا مال بیٹیوں کے بجائے رسول اللہ کی خدمت پر نثار کرنے کی آزمائش تھی، صدیق اکبر ڈگمگائے، قائم رہے ہیں یا نہیں؟ پھر رات کے اندھیرے میں سفر ہجرت شروع ہوا. 3 میل پیدل چل کے گئے، جبل سور کے قریب پہنچے. یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، میرے کاندھوں پہ تشریف لائیں، میں آپ کو اٹھا کے جبل سور، غار سور کے قریب پہنچا دیتا ہوں، پہاڑ چڑھا دیتا ہوں. حضور نے کرم فرمایا، حضرت صدیق اکبر کی درخواست کو قبول فرمایا. شاہ سوار براق آج صدیق اکبر کے کاندھوں پہ سوار ہو رہے ہیں. یہ حضور کی عنایت ہے. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے حضور چاہتے نا، حضور چاہتے تو ایک لمحے میں مکے سے مدینے پہنچ جاتے. چند لوگوں نے تصدیق کی ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برقیہ 1600 میل دور پڑا ہوا تخت ایک لمحے میں اٹھا کے لا سکتا ہے. یہ امتی کی شان ہے تو امام الانبیاء کی طاقت کتنی ہوگی. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے اگر حضور چاہتے تو ایک لمحے میں مکے سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے، پر یہ جو سفر کیا ہے نا، کچھ پیدل کیا ہے، کچھ اونٹنی پہ کیا ہے. کیوں؟ اے صدیق، نبوت کی مصروفیات بڑی ہیں، پھر مجھے وقت ملے نہ ملے، میں یہ چند دن تیرے نام کرتا ہوں،
تو جھولی پھیلا کے رکھنا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اے صدیق یہ دن تیری خاص تربیت و خاص فیوزات کے لیے، خاص رنگ چڑھانے کے لیے، اے صدیق کی سفر میں تو مانگ رہا ہوگا میں دے رہا ہوں گا۔ اس سفر میں حضور نے نوازنے کے لیے یہ راستہ اختیار فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر کے کاندھوں پہ سوار ہوئے۔ میں نے دیکھا اس پہاڑ پہ لوگ خالی ہاتھ چڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، کوئی وزن نہیں اٹھایا ہوا، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، تھک گئے۔ کئی جوان بیٹھ جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پھر سفر شروع کرتے ہیں۔ پر کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، عمر 50 سال کے قریب، شباب نہیں کہولت ہے، 50 سال کے قریب عمر، اور حضور کو کاندھوں پہ بٹھا کے پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر تھکے ڈگمگائے، غارے سور تے اسیویں گے رل کے، بے شک او منزلاں پاریاں نے، پر غارے سور تے جائیے تے پتہ لگدا کہ میں یار نباندے یاریاں نے۔ غار کے دہانے پر پہنچے، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھے میں اندر غار صاف کرتا ہوں۔ 3 میل چل کے آئے ہیں، اب پہاڑ چڑھے ہیں۔ صدیق اکبر نہیں تھکے۔ سچے عاشق کو اپنی فکر نہیں ہوتی، محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جسے اپنی فکر نہیں، محبوب کے آرام کا خیال۔ یا رسول اللہ آپ بیٹھے میں غار صاف کرتا ہوں۔ حضور باہر تشریف فرما ہوئے، حضرت صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے، غار صاف کی۔ کچھ سوراخ تھے، چادر پھاڑ کے سوراخ بند کر رہے ہیں۔ مکے سے نکلے تو حضور کی خاطر وطن چھوڑا، گھر سے نکلتے ہوئے دولت ساری اٹھا لائے، اولاد سے بڑھ کے حضور کا خیال، اللہ کے دین پر مال خرچ کر رہے ہیں۔ 2 قربانیاں دے دیں، وطن بھی چھوڑا، مال بھی قربان کیا۔ اب غار کے اندر جب چادر پھاڑ کے سوراخ بند کر رہے ہیں تو اپنا لباس حضور پر قربان کر رہے ہیں، قمیص کا دامن پھاڑ کے سوراخ بند کر رہے ہیں۔ ایک سوراخ بچ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا تو اس سوراخ پہ پیر رکھا، ایڑی رکھی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، آپ کے خادم نے غار کو صاف کر دیا ہے۔ حضور تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر بیٹھے اور حضرت صدیق اکبر کے زانوؤں پہ سر رکھ کے ہمارے آقا کریم آرام فرما ہوئے۔ آؤ دیکھو مقدر صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر کے زانو کس کی ریل بنے ہوئے ہیں۔ ایک قرآن وہ ہے جو ورقوں پہ لکھا ہے اور اس کی ریل لکڑی کی ریل۔ ایک صاحب قرآن کا وجود ہے جس کی ریل آج صدیق اکبر کے زانو بنے ہوئے ہیں۔ آؤ دیکھو مقدر صدیق اکبر کا۔ میں اور آپ والضحیٰ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں حضور کا رخ والضحیٰ کیسا ہوگا۔ صدیق وہ ہیں جو رخ والضحیٰ دیکھ دیکھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کے حضور کا چہرہ سوچتے ہیں، صدیق چہرہ دیکھ دیکھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنا اونچا مقدر ہے آج صدیق اکبر کا۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے اسے رات دن میں پڑھا کروں۔ غار میں ایک سانپ تھا، وہ مختلف سوراخوں سے پھرتا ہوا آپ کی ایڑی تک پہنچ گیا، ایڑی پہ ڈنگ مارا، اذیت ہوئی، لیکن آپ نے پیر سوراخ پہ دبائے رکھا ہے، پیر ہٹایا نہیں، اس لیے کہ پیر ہٹاتے تو حضور کے آرام میں خلل آتا۔ حضرت صدیق اکبر نے پیر ہٹایا نہیں۔ اب ذرا استقامت دیکھیں، حضور کی خاطر وطن چھوڑا، ڈگمگائے نہیں، مال قربان کیا، ڈگمگائے نہیں، لباس پھاڑ کے سوراخ بند کر رہے ہیں، ڈگمگائے نہیں،
قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. اب ایڑی رکھی سوراخ پہ سانپ نے ڈنگ مارا. اندیشہ ہے کہ سانپ کا زہر چڑھا تو موت واقع ہو سکتی. اندیشہ ہے. حضرت صدیق اکبر وہاں بھی ڈگمگائے نہیں. فیصلہ صدیقی کیا ہے کہ میری جان جاتی ہے تو جائے, رسول اللہ کے آرام میں فرق نہ آئے. سانپ کا ڈنگ کھا کے بھی پیر وہیں دبائے ہوئے ہیں تو قیامت تک آنے والی امت رسول کو یہ درس استقامت دے رہے ہیں. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا, الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا, ایک کم میں سچیاں سچیاں دا, الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا. پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے گوئی نہیں. گونا سمجھتے ہیں نا, گوندنا. پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے. اگر کچی مٹی سے ہی برتن بنا دیں نا, شکل اس کی بنا دیں, پھر اس کو آگ میں تپا دیں, پک گیا نکال لیں, برتن بن گیا. حالانکہ مٹی صحیح دبا کے گوندی نہیں گئی, برتن بن گیا. تھوڑے دنوں بعد تریڑ پڑ جائے گی, لکیر پڑ جائے گی, برتن ٹوٹ جائے گا. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا, الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا. شہید کربلا نیزے کی نوک پہ یہی پیغام امت کو دے رہے ہیں. ایک کم میں سچیاں سچیاں, الفت نہیں دعویٰ. حضرت بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے احد احد کا نغمہ سرمدی الاپ کے یہی پیغام امت کو دے رہے ہیں. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا, الفت نہیں دعویٰ. حضرت عمار بن یاسر کی والدہ بی بی سمیہ ابو جال کے چہرے پہ تھوک کے جب اس نے کہا کہ میں تمہیں شہید کر دوں گا, آپ نے فرمایا جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتی رہوں گی. اس نے نیزہ کھبویا, آپ زمین پہ گری, پر جب تک سانس چلتی رہی رسول اللہ کا ذکر کرتی رہی. بی بی سمیہ قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کو یہ درس استقامت دے رہی ہیں. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا, الفت نہیں دعویٰ. حضرت عاصم حضور کے صحابی تختہ دار پہ چڑھائے گئے. ابن حرب نے کہا تم چاہتے ہوگے اس وقت تمہارے رسول ہوں جو تمہاری جگہ سولی پہ چڑھائے جائیں. عاصم تڑپ اٹھے, کہا میں تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا میرے رسول گھر بیٹھے اور ان کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے. اپنی جان دے دینا اور محبوب کے قدموں میں کانٹا بھی برداشت نہ کرنا. ایک کم میں سچیاں, الفت نہیں دعویٰ. میں کیوں بار بار پڑھ رہا ہوں, آج ہم جیسے لوگ تو جس طرح موم کو آگ کے قریب کریں تو فوراً پگھل جاتا ہے نا. موم کو تھوڑی سی آنچ دینا, شاپر جو ہے آگ کے قریب کریں فوراً پگھل جائے گا, ٹھہرتا نہیں. اس طرح آج کل ہم لوگ ہیں, دنیا کی کشش تھوڑی سی ہو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. ہم جیسے کچے لوگ کیا جانیں استقامت صدیق اکبر کیا ہے. پیر پہ ڈنگ برداشت کرنا اور رسول اللہ کی آرام میں خلل نہ آنے دینا. ایک کم میں سچیاں سچیاں. حضرت سیدنا صدیق اکبر قائم رہے, لیکن جسم کو اذیت تو ہو رہی ہے, سانپ کا زہر چڑھ رہا ہے, جسم کو اذیت تکلیف تو ہوئی ہے. حضور کی آنکھ, حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اللہ کے رسول اٹھ بیٹھے. صدیق کائنات کا خزانہ گود میں لے کر آنسو کیوں بہا رہے ہیں. اب انہوں نے اظہار کیا, یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مارا ہے, اس کی اذیت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا. سانپ ڈنگ مار رہا ہے, حضور لعاب دہن لگا رہے ہیں. سانپ مارنا چاہتا ہے, حضور بچانا چاہتے ہیں. اگر حضور حضرت صدیق اکبر کو بچانا نہ چاہتے تو اپنا لعاب دہن لگاتے. جنہیں حضور بچانا چاہتے ہیں کالا سانپ انہیں مار سکتا ہے. جنہیں حضور بچانا چاہیں انہیں کالا سانپ مار نہیں سکتا.
حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ حضور نے لعاب دہن لگایا. ذرا ایک نکتہ محبت اور سن لیں. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میرے کاندھوں پہ تشریف فرما ہو. حضور بیٹھے تو حضور کے ہاتھ حضرت صدیق اکبر کے سر پہ، حضور بیٹھے ہیں کاندھوں پہ، پنڈلیاں ہیں پیٹ پر اور سینے پر. حضرت صدیق اکبر نے یوں پکڑا ہے اور اٹھے ہیں تو زانووں سے اوپر، رانوں سے اوپر، پیٹ تک یہ سارا جسم حضور کے جسم سے لگ گیا ہے. بازو بھی لگ گئے، کاندھوں پہ بھی حضور بیٹھے اور سر پہ بھی حضور کا ہاتھ. جب غار میں جا کے صدیق اکبر بیٹھے اور حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرما ہوئے تو اب یہ رانوں پہ، زانوؤں پہ حضور کا سر لگ گیا. اور جب ایڑی پہ لعاب دہن لگا رہے ہیں نا حضور، تو سر سے لے کے پیروں تک پورے جسم کو نسبت رسول حاصل ہو گئی. سر سے لے کے پیروں تک حضرت صدیق اکبر کے پورے جسم کو وجود رسول سے نسبت حاصل ہو گئی. حضور کے وجود مبارک کے کسی ایک حصے سے کسی کا جسم ٹکرا جائے، مس ہو جائے، حضور کپڑے کو ہاتھ لگائیں نا، حضرت انس کے دسترخوان کو آگ اسے نہیں جلاتی. حضرت انس کے دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی. کیوں؟ حضور نے ہاتھ صاف کیے. اور مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محقق الاطلاق، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ روایت دوسری جلد میں فتح مکہ کو بیان کرتے ہوئے نقل کی ہے. حضرت خاتون جنت روٹی پکا رہی تھی. حضور نے فرمایا بیٹی ایک روٹی کا آٹا رکھ دینا، میں خود روٹی لگاؤں گا. حضور نے اس دن اپنے ہاتھوں سے روٹی لگائی، آگ اسے پکا نہیں سکی. انگارے سرد ہو گئے، آٹا اسی طرح. حضور نے فرمایا بیٹی ابھی تک وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یا رسول اللہ جو روٹی آپ نے لگائی آگ نے اسے پکایا نہیں. حضور نے فرمایا یہ دنیا کی آگ ہے، دوزخ کی آگ بھی آ جائے اس پر اثر نہیں کر سکتی. حوالہ اتنے بڑے شخص کا دے رہا ہوں جو ہندوستان کے اندر علم حدیث پھیلانے میں بنیادی کردار رکھتے ہیں. محدث، محقق، مصنف، سیرت نگار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضور کا ہاتھ لگا آٹے کو، آگ اس آٹے پہ اثر نہیں کر رہی. حضرت صدیق اکبر کے تو پورے جسم کو وجود رسول سے نسبت حاصل ہو گئی. استقامت کا ایک اور نقطہ، ورنہ بہت سارے فضائل کے نکات ہیں شب ہجرت میں استقامت کی بات کر رہا ہوں. دوسرے دن دشمن تلاش کرتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے. اگر وہ پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھتے تو یہ مقدس ہستیاں نظر آ جاتی. حضرت صدیق اکبر اس وقت گھبرائے، پر اپنے لیے نہیں گھبرائے. اگر اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو رات کے وقت حضور کے ساتھ سفر شروع ہی نہ کرتے. انہیں اپنی جان کا خطرہ، اگر اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو رات کے وقت ہجرت ہی نہ کرتے، اکیلے حضور کے ساتھ نکلتے ہی نہ. یہ جو غار ثور میں آپ گھبرائے ہیں، اپنی جان کا خطرہ نہیں، حضور کی فکر تھی. کوئی اللہ کے رسول کو اذیت نہ پہنچائے. جب آپ حضور کی وجہ سے گھبرائے کہ کہیں کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم نہ کر، حزن نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو بھی شامل کیا ہے کہ کیا کہا؟ اللہ. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے، دریائے نیل آ گیا، پیچھے فرعون آگے دریا. قوم گھبرا گئی، پیارے موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے جائیں تو دریا میں ڈوبتے ہیں، پیچھے جائیں تو فرعون کی تلواروں سے کٹتے ہیں، ہم تو مارے گئے. آپ نے فرمایا غم نہ کرو، فکر نہ کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے. مایا ربی. کس کے ساتھ؟ رب ہے. قوم کو اپنے ساتھ شامل کیا. حضرت موسیٰ نے قوم کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے جب میں اس قوم کو دریا پار کراؤں گا
وادی تیہا میں چھوڑ کے جاؤں گا کوہ طور پہ تورات لینے، تو اس قوم کی اکثریت شرک میں پڑ جائے گی، بچھڑے کو پوجنے لگے گی، تو جس قوم نے ثابت قدم ہی نہیں رہنا اسے میں اپنے ساتھ معیت الہیہ میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس قوم نے ثابت قدم نہیں رہنا، اکثریت نے، انہوں نے وادی تیہا میں جا کے بچھڑے کو پوجنا ہے، میں اس وقت انہیں اپنے ساتھ معیت الہیہ میں کیوں شامل کروں؟ نبی کے ساتھ معیت الہیہ میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا ہو۔ اور اس قوم کے بارے میں آپ جانتے تھے، میں انہیں چھوڑ کے جب طور پہ جاؤں گا تو اس قوم کی اکثریت بچھڑے کو پوجنے لگے گی، اس لیے قوم کو اپنے ساتھ نہیں شامل کیا، فرمایا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور غار ثور میں جب حضرت صدیق اکبر گھبرائے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مجھے اس وقت معیت الہیہ حاصل ہے، بلکہ حضرت صدیق اکبر کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے صدیق کبھی پھرنے والا نہیں، گمراہ ہونے والا نہیں، بنی اسرائیل کی طرح صدیق کبھی شرک نہیں کریں گے، گمراہی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ صدیق اپنے وصال تک میرے ساتھ وفا کرتے رہیں گے۔ صدیق دنیا میں ہے تو میرا ہے، صدیق قبر میں لیٹا ہوگا تو میرا بن کے ہی لیٹا ہوگا۔ اس لیے حضور نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر نے ثابت قدم نہ رہنا ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے ان اللہ معنا۔ جب حضور نے انہیں اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے، صدیق اکبر کی استقامت کی گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ چونکہ قوم موسیٰ کے سب افراد نے ثابت قدم نہیں رہنا تھا، حضرت موسیٰ نے انہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر نے ثابت قدم رہنا تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر کو حضور نے اپنے ساتھ شامل کیا، ان کے درجے سے بلند کیا اور فرمایا دیکھو اللہ کی معیت کا نظارہ کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے لفظ معنا کی تفسیر میں، اللہ کی شانوں کے گواہ رسول اللہ ہے اور رسول اللہ کی شانوں کے گواہ صدیق اکبر۔ معنا کے لفظ سے کہ حضرت صدیق اکبر اس معیت الہیہ میں جب شامل ہوئے اور اللہ کی معیت کا نظارہ کیا، حضور کی شانیں دیکھیں تو حضور کی شانوں کے گواہ بن گئے۔ شیعہ مفسرین نے بھی ایک روایت لکھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر دیکھو حضرت جعفر طیار جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی فرمائی تھی، وہ دریا پار کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، اتنے مومن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھو۔ بس یہ کہنے کی دیر ہے کہ حضور نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، غار میں بٹھا کے انہیں دریا میں سفر کرنے والے مومنوں کی زیارت کروا دی ہے۔ تو صدیق اکبر حضور کی شانوں کے گواہ، حضور کی شانوں کے، اللہ کی شانیں پوچھنی ہیں تو حضور سے پوچھیں، حضور کی شانیں پوچھنی ہیں تو صدیق اکبر سے پوچھیں۔ حضور کو چھوڑ کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور صدیق اکبر کو چھوڑ کے رسول اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حضور کو ماننا ضروری ہے۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اللہ کی معرفت نہیں پا سکتا، اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ حضور کو ماننا شرط ہے اور حضور کو ماننے کے لیے صدیق اکبر کو ماننا شرط ہے۔ صدیق اکبر کو چھوڑ کے حضور کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ گواہ کو چھوڑ دیا تو معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے ہمارے علماء، اسلاف، اکابرین
امام ربانی جیسی ہستیوں نے فرمایا ہے جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ اور آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کا انکار کیا انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ یہ قرآن کس کے دور میں جمع کیا گیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کا ایک فرمان ہے، حضرت علی فرماتے ہیں قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، صدیق اکبر کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ جمع آپ نے کیا۔ ترتیب حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں بتا دی تھی، پہلے یہ صورت ہے، بعد میں یہ صورت ہے، پہلے یہ آیت ہے، بعد میں یہ آیت ہے، یہ ساری ترتیب اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتا دی تھی، لیکن اس طرح اکٹھا ایک جلد کے اندر قرآن مجید جمع نہیں تھا۔ یہ کس کے دور میں جمع ہوا ہے؟ اب جو صدیق اکبر کو مانتا ہی نہیں وہ اس قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ جو حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ برحق نہیں مانتا وہ اس قرآن کو کیسے مانتا؟ امام ربانی کے الفاظ ہیں مکتوبہ شریف میں، صحابہ کی دیانت داری پہ ایمان نہ ہو تو قرآن و حدیث پہ ایمان نہیں ٹھہرتا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت بھی برحق ہے، حضرت صدیق اکبر کی شخصیت بھی برحق ہے، اور قرآن بھی حق ہے۔ جو قرآن اللہ نے حضور پہ نازل کیا آج اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ پر جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کا انکار کیا انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ ان کے لیے ایک اور بہت بڑا لمحہ فکریہ، اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں یا حضرت صدیق اکبر نے روایت کی ہیں، یا حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہیں، یا ان صحابہ نے روایت کی ہیں جو حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ وہ صحابہ جو حضرت صدیق اکبر کی بیعت کیے ہوئے ہیں ان کو مانتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کی شان میں حدیثیں روایت کی ہیں۔ اگر تم حضرت صدیق اکبر کو نہیں مانتے اور ان صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ کہتے ہو کہ وہ دین سے پھر گئے تھے جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر لی، تو پھر ان کی روایت کردہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں وہ کیسے مان لیتے؟ پھر تو اہل بیت کی فضیلت سے بھی امت محروم، کیونکہ جو بھی اہل بیت کی فضیلت والی حدیث آپ اٹھائیں گے راوی صحابی ہوں گے، اور صحابہ نے مانے حضرت صدیق اکبر کو۔ ایمان بچانے کے لیے سچا اور سچا عقیدہ ان اکابرین کا ہے، سلف صالحین کا ہے، جنہوں نے خلفائے راشدین کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے، جن کے نزدیک افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور یہ عقیدہ کوئی دو چار مولویوں کا نہیں، اکابرین امت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔ یہ عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی جو عقائد پر مشتمل کتاب الفقہ الاکبر اس کی شرح پڑھ کے دیکھیں، العقیدۃ الطحاویہ پڑھ کے دیکھیں، شرح عقائد نصفی پڑھ کے دیکھیں، امام غزالی کی قواعد العقائد پڑھ کے دیکھیں، اور الغنیہ پڑھ کے دیکھیں۔ اکابرین امت کا یہ عقیدہ ہے۔ مکتوبات امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی نے لکھا حضور کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں تو حضرت صدیق اکبر ہیں۔ آج کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا عالم، اس دور کا بڑے سے بڑا عالم مجدد الفسانی کے جوڑوں کی دھوڑ پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں آج کا بڑے سے بڑا عالم۔ میں جن ہستیوں کے حوالے دے رہا ہوں وہ اتنی قداور ہستیاں ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی رہے گی۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر اس محبت کا تقاضا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے محبت کی جائے۔ جانتے ہیں کتنی گہری رشتہ داری ہے حضرت صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ۔ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کا شجرہ حضور کے شجرے کے ساتھ ملتا ہے۔ چھٹی پشت میں مرہ بن کعب پر حضور کا شجرہ اور حضرت صدیق اکبر کا شجرہ مل جاتا ہے۔
جناب مرہ بن کعب کی اولاد میں حضرت صدیق اکبر ہیں اور انہی کی اولاد مبارک میں ہمارے آقا کریم تشریف لائے. چھٹی پشت میں شجرہ ایک ہی ہے. دوسری نسبت ہماری روحانی ماں ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، امہات المومنین میں سے ہیں. کیا نام ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی سگی بہن ہیں حضرت اسماء بنت امیس. ماں ایک ہے، سگی بہن. ایک بہن حضور کے گھر، دوسری بہن حضرت صدیق اکبر کے گھر. اب دو بہنوں کی شادی ہو تو ان کے خامند آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ ہم زلف. دو سگی بہنیں ہوں تو ان کے خامند آپس میں کیا رشتہ داری رکھتے ہیں؟ پنجابی میں ہم کہتے ہیں سانڈو، اردو والے کہتے ہیں ہم زلف. حضرت صدیق اکبر کی زوجہ اسماء بنت امیس سگی بہن ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تیسرا رشتہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک بیٹی حضور کے گھر ہے حضرت عائشہ صدیقہ، ہماری روحانی ماں ہے. اور دوسری بیٹی اسماء بنت ابی بکر، وہ حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام کے گھر. حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ، ان کا نام بھی تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اکثر آپ علماء سے سنتے ہوں گے حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت صفیہ آئیں، ان کا ذکر اس واقعہ میں بھی موجود ہے. حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ، حضور کی پھوپھی، انہوں نے اپنے بیٹے زبیر کا نکاح کیا ہے، شادی کی ہے حضرت صدیق اکبر کے گھر. حضرت صدیق اکبر کی ایک بیٹی حضور کے نکاح میں، دوسری بیٹی حضور کے پھوپھی زاد بھائی کے نکاح میں. حضرت صفیہ کے بہو ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں. صدیق اکبر کی دونوں بیٹیاں خاندان رسول میں ہیں. کتنے رشتے میں نے بیان کر دیے ہیں؟ 3. ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں. چوتھا رشتہ، یہ جو بی بی ہیں بڑی عظمت شان والی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد نکاح فرمایا ہے حضرت علی شیر خدا کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے. اب ذرا رشتہ دیکھیں. حضرت صدیق اکبر کا ایک بیٹا حضرت اسماء بنت امیس کے وجود سے ہے، وہ ہے محمد بن ابو بکر. اور حضرت علی کے 2 بیٹے اسماء بنت امیس میں سے ہیں، یحییٰ بن علی، اون بن علی. تو یحییٰ بن علی، اون بن علی، یہ محمد بن ابو بکر کے کیا لگتے ہیں؟ ماں کی طرف سے سگے بھائی، ماں کی طرف سے سگے بھائی اور باپ کی طرف سے لیکن بھائی ہے. تو کتنا قریبی رشتہ داری ہے حضرت صدیق اکبر کے بیٹوں کی حضرت علی کے بیٹوں کے ساتھ. حضرت علی کے بیٹے اور حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کتنی قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں، ماں کی طرف سے سگے بھائی. اور یہ سوتیلے کا لفظ ہمارے ہاں جن معنوں میں بولا جاتا ہے اس وقت نہیں تھا، چونکہ ان لوگوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا تھا، ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے. لفظ تو یہ بولے جاتے تھے جن سے پہچان ہو، لیکن سوتیلے کے لفظ کے اندر ہمارے ہاں جو دوری پائی جاتی ہے یا اجنبیت پائی جاتی ہے وہ ان میں نہیں تھی. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، محمد بن ابو بکر جب حضرت علی کو بلاتے تھے یا آباتا کہہ کے بلاتے تھے، ابا جان کہہ کے بلاتے تھے. 4 رشتہ داریاں ہو گئی. 5ویں رشتہ داری سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نکاح کیا ہے حضرت صدیق اکبر کی پوتی حفصہ بنت عبد الرحمن کے ساتھ. عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی، ان کی بیٹیاں حفصہ.
انہیں امام علی مقام امام حسین نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین حضرت صدیق اکبر کی اولاد کے داماد ہیں۔ بیٹیاں کس کو دی جاتی ہیں، کس سے لی جاتی ہیں؟ دشمنوں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی، دشمنوں سے بیٹیاں نہیں لی جاتی۔ حضرت امام حسن کی ایک بیٹی ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے پوتے کے نکاح میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خاندان میں بھی حضرت جناب امام حسن کی ایک بیٹی موجود ہے۔ تو رشتہ داریوں میں بیٹیاں لینا اور دینا یہ اس خاندان میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کے ساتھ موجود ہے۔ اور بڑا مشہور رشتہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں وہ صدیقی ہیں، ام فروہ، جناب قاسم کی بیٹی، اور ان کے دادا ہیں محمد بن ابو بکر اور پردادا ہیں حضرت صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم، ان کی بیٹی ہیں ام فروہ جو والدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی، بیوی ہیں امام باقر کی۔ تو خاندان صدیقی کی کتنی رشتہ داریاں ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے خاندان کے ساتھ، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ یہ چند رشتہ داریاں میں نے اس لیے بیان کی، اگر کسی کو حضرت علی شیر خدا اور رسول اللہ کی رشتہ داری کا حیا ہو تو وہ حضرت صدیق اکبر کا ادب کرے۔ اور کیا خیال ہے آپ کا، جس کو حضور کی رشتہ داری کا حیا نہیں وہ حضور سے فیض پا سکتا ہے؟ بے ادب اور گستاخ ہے یا نہیں؟ بے ادبوں اور گستاخوں پہ تو اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا۔ ہم تو مدینہ منورہ کی گلی کے ذروں کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے وہ حضور کی رشتہ داریوں کا کتنا احترام کرتے ہوں۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے یہ چند رشتہ داریاں تو بیان کی ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر اتنی قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی اور حضور کی زوجہ مبارکہ حضرت میمونہ باہم سگی بہنیں، والدہ کی طرف سے سگی بہنیں، اور اسی طرح آپ کی حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضور کے حرم میں بڑی رشتہ داریاں رکھتے ہیں، پر جب آتے تھے تو ان رشتہ داریوں کو سامنے رکھ کے حاضر نہیں ہوتے تھے، حضور کے غلام بن کے حاضر ہوتے تھے، خادم بن کے حاضر ہوتے تھے، ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دنیا کو اللہ کے رسول کا ادب سکھایا۔ چند حدیثیں بھی آپ نے روایت کی ہیں، لیکن کوئی حدیث روایت کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں فرمایا جو رشتہ داری تھی اس کا حوالہ دے کے نہیں کہ میری جو فلاں رشتہ داری ہے حضور کے ساتھ اس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس رشتہ داری کے حوالے سے حضور کا نام لیا ہو اور پھر حدیث سنائی ہو، نہیں۔ جب بھی حدیث رسول سنائی تو کہا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رشتہ داریاں رکھتے تھے لیکن آتے تھے تو حضور کے مؤدب غلام بن کے آتے تھے۔ قیامت تک آنے والی امت کو ادب سکھا دیا حضرت صدیق اکبر نے۔ خلیفہ بنے، منبر پہ بیٹھنے کا وقت آیا تو پہلی سیڑھی پہ جہاں حضور بیٹھتے تھے اس مسند پہ نہیں بیٹھے، بلکہ مسند کے نیچے جو پہلی سیڑھی ہے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے وہاں سے